الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے جیسے ضرورتیں ہماری بڑھتی گئیں ویسے ویسے چیزیں وجود میں آتی رہیں. ہمارے روابط لوگوں سے بہت زیادہ ہو گئے. ان روابط کو باقی رکھنا وقت کی کم دامنی کے ساتھ بہت مشکل ہو رہا تھا. دنیا کی خبریں جاننا بہت مشکل ہو رہا تھا. لوگوں نے ہاتھ پیر ہلائے، کوششیں کی موبائل کا. انہوں نے موبائل کو گویا ایجاد کیا، موبائل کو گویا انہوں نے وجود میں لانے کا ذریعہ بنا. اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے فائدے کی چیزیں موجود ہیں. بہت زیادہ ہماری ضرورت کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جب موبائل وجود میں آیا سب اس کے خریدار بنے. کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، سارے کے سارے اس کے خریدار بنے اور اسے استعمال کرنا شروع کیا. کوئی پیغام ہم کسی کو بھیجنا چاہیں سیکنڈوں میں بھیج سکتے ہیں. کسی کا پیغام وصول کرنا چاہیں سیکنڈوں میں وصول کر سکتے ہیں. ہزاروں تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے یہیں پر بیٹھ کر امریکہ کو فون کر دیں گے، کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں کیا، طبیعت کیسی ہے، ناشتہ کر لیے کیا. یہ سارا سیکنڈوں میں ہو رہا ہے، منٹوں میں ہو رہا ہے. بہرحال اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدے ہم کو ملے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ سائنسی ایجاد ہمارے معاشرے کے اندر بہت نقصانات کا بھی باعث بنی ہے. بہت زیادہ فحاشی، عریانی، بے راہ روی، گمراہی، جرائم پیشہ انسانوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ بھی یہی موبائل بنا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کا حصہ تو یہ بن گیا ہے، اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے، لیکن اس سے بہت زیادہ بچے رہنا چاہیے. اسے کنٹرول میں رکھنا ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. کمپنیاں ماشاءاللہ نئے نئے موبائل کو ایجاد کرتی ہیں، نئے نئے سہولیات اس کے اندر رکھتی ہیں. یہ دوسرے کمپنی سے بڑھ چڑھ کر اپنی سہولیات رکھتی ہیں کہ دیکھو ہمارے موبائل کے اندر اتنا بڑا بیٹری ہم اس کے اندر رکھے ہیں، 3-4 دن آرام سے تم استعمال کر سکتے ہو اور تھوڑے ہی دیر میں جو ہے یہ ریچارج ہو جائے گا. یہ سہولتیں ہیں، وہ سہولتیں ہیں. نئے نئے موبائل کو وہ وجود میں لانے کا ذریعہ بن رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پہلے موبائل صرف بات کرنے کے لیے تھا، لیکن اب کا موبائل میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کے اندر ریڈیو بھی آ گیا ہے، ٹیپ ریکارڈر بھی آ گیا ہے، ٹیلی ویژن
ٹیلیویژن بھی آ گیا ہے، فوٹو نکالنے کا کیمرہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں بزرگ دوستو، فلم بنانے کے لیے ویڈیو نکالنے کا بھی اس کے اندر آلہ آ گیا ہے، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگ دوستو، مالدار طبقہ، متوسط طبقہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اسے استعمال کر کے میرے بھائیوں بزرگ دوستو وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے اندر فلمیں دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، گیمز دیکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، فوٹو نکالنے کے لیے، ویڈیو نکالنے کے لیے اور فلم بینی کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے یہ طبقہ میرے بھائیوں بزرگ دوستو انجان اپنے حالت کے اوپر انجان رہتے ہوئے اپنی ضرورت کا خیال کیے بغیر اسے استعمال کرتا چلا جا رہا ہے، گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی صحت ضائع کر رہا ہے اور اسی طریقے سے کئی جرائم اپنے اندر وہ پیدا کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ایسی عجیب و غریب بلا ہمارے درمیان آئی ہے جو حضرات صرف ضرورت نہیں استعمال کرتے ہیں موبائل کو، صرف ضرورت ہے، کسی کو فون کر لینا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ظالم ایسی چیز ہے، اچھی بھی چیز ہم دیکھتے رہیں گے، اچانک ایڈیٹیج کے نام سے کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو بے حیائی کی چیز ہوتی ہے، فحاشی کی چیز ہوتی ہے، وہ جب سامنے آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں نوجوان اسے دیکھتے ہیں، نوجوان دیکھ کر ان کی شہوتیں ابھرتی ہیں، گندی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اچانک بیچ میں آ کر میرے بھائیوں بزرگ دوستو انسان کو بے غیرت بنا رہی ہے، انسان کو بے حیا بنا رہی ہے، فحاشی کے اندر اسے اتار رہی ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو، ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ اسمارٹ فون کا استعمال کرتا ہے، بہت زیادہ اس میں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایک لمبے وقت تک وہ اسکرین کو دیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ تھکتا ہے، کیا اس میں بولا جا رہا ہے دماغ اس میں لگا رہا ہے، کیا دکھائی جا رہی ہے اس میں وہ دماغ لگا رہا ہے۔ ایک لمبے وقت تک جب اس میں دماغ لگاتا ہے، سارے اعضاء خاموش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دماغی مریض بن جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ ذہنی تناؤ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک لمبے وقت تک اس کا جسم خاموش رہنے کی وجہ سے وہ کاہل بن جاتا ہے، سست بن جاتا ہے، موٹاپا اسے آ جاتا ہے، شوگر کی بیماری اسے آ جاتی ہے، بلڈ پریشر کی بیماری اسے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمبے وقت تک اس نے اسکرین کو گھورا ہے، سارا دماغ اس کے اندر ڈال دیا ہے، بقیہ سارے اعضاء کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی کمزور ہو رہا ہے، کئی بیماریوں کو اپنے اندر وہ پیدا کر رہا ہے۔ ماہر نفسیات میرے بھائیوں بزرگوں دوستو موبائل کے بارے میں یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاؤ انسٹیٹیوٹ کراچی کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، حافظ محمد سمیر قریشی ان کا نام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے منشیات جو استعمال کرتا ہے، نشہ آور چیزیں جو استعمال کرتا ہے، اسے جو بیماری لگتی ہے وہی بیماری کثیر تعداد میں اسمارٹ فون انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کو بھی وہی بیماری لگتی ہے۔ کیسا؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی منشیات استعمال کرتا ہے، منشیات یعنی نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرتے کرتے اس کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ مادہ اسے منشیات کے زیادہ استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے کے اندر میرے بھائیوں بزرگ دوستو گٹکا وغیرہ
کھاتے تھے، بڑھتے بڑھتے ایک پیکٹ بن گیا ان کا، اور بڑھتے بڑھتے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اب میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں 10 پیکٹیں کھا رہے ہیں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ منشیات استعمال کرنے والے کے اندر سے ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ مادہ زیادہ استعمال کرنے کی اسے دعوت دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اسمارٹ فون استعمال کرنے والا، انٹرنیٹ استعمال کرنے والا زیادہ جب اسے استعمال کرتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اسے دیکھتے رہیں، ہمیشہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر گھسے رہیں، یہ مادہ اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ جب وہ دیکھے گا تو میرے بھائیوں بزرگ دوستوں ذہنی تناؤ، سر کا درد ہونا، بلڈ پریشر کا آنا، اور اسی طریقے سے اعصابی بیماریوں کا پیدا ہونا، شوگر کا پیدا ہونا، کاہلی سستی کا پیدا ہونا، یہ سب بیماریاں ایک کے بعد دیگریں، ایک کے بعد وہ آتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماہر نفسیات جب یہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے استعمال کی وجہ سے یہ بیماریاں آئیں گی، اس کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے منشیات استعمال کرنے والے جیسی عادت تمہارے اندر پیدا ہوگی، اس کے زیادہ استعمال سے یہ شوگر، بلڈ پریشر اور اعصابی یعنی دماغ کی بیماریاں پیدا ہوں گی، تو ہم اس سے کیوں نہ بچیں میرے بھائی۔ کئی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے سے بچوں نے بہت زیادہ اسے گھورا، بچوں نے بہت زیادہ اسکرین کو دیکھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے کچھ رگ ایسے ہل گئے، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں بزرگ دوستوں ان کو ایک ایسی بیماری طاری ہو گئی، ہمیشہ ہدرنے کی بیماری، ہمیشہ ہدر رہے ہیں، ہمیشہ ہاتھ ہل رہا ہے، ہمیشہ ان کا پیر ہل رہا ہے، ہمیشہ ان کا جو ہے سر ہل رہا ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں کئی بچے، اور آپ نے میرے سے زیادہ ان بچوں کو بیماری کی حالت میں آپ نے اپنے موبائلوں میں واٹس ایپ کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ یہ کیوں بیماری پیدا ہوئی اس بچے کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ استعمال جب دماغ کا کیا گیا، دماغ کی رگ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں وہ ہل گئی، دماغ کی رگ پر زیادہ جب پریشر پڑا، اس کے اندر کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، جس کی وجہ سے وہ بچہ وہ بیماری میں مبتلا ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو ہم اس سے بچنا، اس کا ضرورت کے وقت استعمال کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ موبائل کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لمبی گفتگو کر کے لوگوں کو اس کے اندر تکلیف دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آپ فون کر رہے ہیں، جس آدمی کو آپ فون کر رہے ہیں وہ کتنے ضروری کام میں ہوگا کسے معلوم، کتنے ضروری کاموں میں وہ مشغول ہوگا کسے معلوم ہے۔ آپ جب بھی فون کرتے ہیں کوئی آدمی لمبی گفتگو کر دیتا ہے تو وہ بات کو ختم بھی نہیں کر سکتا اور لمبی گفتگو کر بھی نہیں سکتا، بیچارہ کشمکش میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر کسی کو لمبی گفتگو کرنا ہے سب سے پہلے اجازت لو، اس سے پہلے اجازت لو کہ بھائی میں آپ سے ایک لمبی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ فری ہیں؟ اگر فری ہیں تو 5-10 منٹ میری بات ہوگی میں کر لوں گا، اگر فری نہیں ہیں تو جس وقت آپ وقت بتائیں گے اس وقت میں بات کر لوں گا۔ اس لیے کہ جب فون آتا ہے تو آدمی اٹھا دیتا ہے، 2-3 باتیں ہوں گی، آدمی اٹھا کر جب کان کے پاس رکھا اور لمبی گفتگو کیا، خامخواہ وہ آدمی کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فرماتے ہیں کہ یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے، فحاشی کا سمندر ہے۔ آدمی اپنے اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اچانک میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فحش چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، آدمی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ان فحش مواد کو دیکھ کر زنا کے قریب تو نہیں ہو رہا ہے، گندی حرکتوں کی طرف قریب نہیں ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں حیا کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے غیرت کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر سے غیرت کو نکال رہی ہے، یہ چیز ہمارے اندر سے حیا کو نکال رہی ہے۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں جگہ جگہ فرمایا حیا کے دامن کو ہمیشہ پکڑے رہو، بے حیائی ہرگز نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا مت کرو یہ جملہ نہیں کہا گیا، بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، زنا کے قریب جانے کا مطلب آپ کو معلوم ہے، زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے، یہ بے حیائی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ زنا کے قریب جانے کی دعوت دیں گے، اور اس میں نامحرم لڑکیوں سے بات چیت کریں گے، سری ہوں گے، تو یہ زنا کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ فرماتے ہیں کہ حیا ساری چیزیں اس کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن دیکھیے ہمارے اندر سے حیا کیسی ختم ہو گئی۔ وقار نامی ایک لڑکا تھا، اس نے اپنے ماموں کو فون کیا، لڑکی کی آواز میں فون کیا کہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، فلاں فلاں، بھانجا ہے، ماموں کو فون کر رہا ہے۔ حیا بالکل ختم کر دیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ لڑکی بن کر فون کیا اور اس کا ماموں جو ہے وہ لڑکی کے گویا وہ ڈپلیکیٹ لڑکی کے جھانسے میں آ گیا، کسی جگہ ملنے کا وعدہ کیا، چنانچہ یہ وقار نامی بھانجا وہاں پر پہنچا لڑکیوں کا لباس پہن کر، اور وہ بھی آ گیا، اور اپنا وہ وقار نامی بھانجا اپنا نام رابعہ بھی بتا رہا تھا کہ میرا نام رابعہ ہے۔ اس طریقے سے دونوں ایک جگہ ملے، جب اپنا اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اپنا اس کا بھانجا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہت شرمندہ ہوا اس کا ماموں۔ شرمندہ کہاں ہوتا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بھانجا جگہ جگہ اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے ماموں کو ایسا میں نے آزمایا، اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا ماموں بھی اتنا بے حیا بن گیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بھانجے کو یوں مخاطب ہو رہا ہے، رابعہ کیا تم کھانا کھا چکی؟ رابعہ کیا تم سو گئی؟ دیکھیے حیا ختم ہو گیا۔ حیا ایک چیز تھی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ حیا کی وجہ سے یہ دوسرے گناہ سے بچتے تھے، گناہ کے کام کرنے سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو بچے رہتے تھے۔ وہ اس موبائل کی وجہ سے وہ حیا ختم ہو چکی ہے۔ عورتیں جب بے حیا بن جائیں گی ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نسل کہاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حیا کے ساتھ رہے گی، نسل کے اندر بھی حیا ختم ہو جائے گی۔ جب حیا ختم ہو جائے گی تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ حیا جب جائے گی ایمان بھی چلا جائے گا، ایمان جب جائے گا حیا بھی ساتھ چلی جائے گی۔ تو اس لیے حیا کے دامن کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دین کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ہر دین کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ دین کے اندر یہ کوالٹی تھی، یہ دین کے اندر یہ کوالٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کی خصوصیت یہ ہے حیا ہے، شرم و حیا۔ شرم و حیا جب رہے گی انسان میرے بھائیوں گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ شرم و حیا جب باقی رہے گی انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ آج اس موبائل کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اندر سے حیا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک واقعہ سنایا، بھانجے کو اپنے ماموں سے حیا نہیں ہے، ماموں کو اپنے بھانجے سے حیا نہیں ہے۔ اس چیز نے ایسی چیزیں اس میں آ رہی ہیں، بچوں کو ماں باپ سے حیا ختم ہو گئی ہے، ماں باپ کو بچوں سے حیا ختم ہو گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، نسل کے خراب ہو جانے کی گھنٹی ہے۔ تو بہرحال اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں روزنامہ
ڈان ایک بہت بڑا روزنامہ ہے، ایک بہت بڑا مشہور جو ہے اخبار ہے ڈان، اس میں لکھتا ہے، ایک لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے، اس میں ایک صحافی یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان موبائل کا غلط استعمال 7 طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کو میرے وہ 7 طریقے سے جو غلط استعمال کرتے ہیں ان کو اس انگریز نے اپنی زبان میں یہ لکھا ہے یہ آوارہ گرد ہیں۔ جس طریقے سے پہلے زمانے میں میرے بھائیوں ایک نوجوان رہتا تھا، اسے کام نہیں رہتا تھا اور بیکار اسے گھر سے بھگا دیا گیا تھا، اور وہ جو ہے کبھی اس ہوٹل میں چائے پیتا ہے، کبھی گلیوں میں گھومتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، پھر گھر میں جاتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، آوارہ گرد جسے کہتے تھے۔ موبائل کا 7 طریقے سے استعمال کرنے والے کو وہ انگریز یہ لکھتا ہے یہ بھی ایک قسم کے آوارہ گرد نوجوان ہیں جو موبائل کو 7 طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس نے یہ لکھا کہ گوگل گیمز جو کھیلتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا آوارہ گرد ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، بیکار کھیل رہا ہے، بیکار پتلوں کو مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسی وجہ سے کسی نوجوان نے کسی آدمی سے پوچھا، کسی آدمی نے کسی نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کام کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں PUBG کی آرمی میں کام کر رہا ہوں، جو ایک گیم ہے ایک قسم کا، اس کی فوج میں بھی کام کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں وہ ڈان روزنامہ یہ لکھتا ہے کہ آوارہ گردی میں شمار کیا ہے 7 قسم کے کام کرنے والے یہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس نے ایک لکھا، اس نے گوگل کے ذریعے سے جو گیمز کھیلتے ہیں یہ بیکار کام ہے، انگریز لکھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا کام اس نے یہ لکھا ہے کہ فیس بک پر جو پوسٹ آتے ہیں اس کی جو لائک کرتے ہیں یہ بھی ایک بیکار قسم کا کام کر رہے ہیں۔ کتنے فیس بک میں آئیں گے چیزیں، سب کو لائک کرتے ہوئے بیٹھو، تم کو کیا ملے گا بھائی؟ دنیا میں کچھ پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے آخرت میں نیکیاں مل رہی ہے، سب کو لائک دیتے ہوئے جا رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کا بیکار کام کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ لکھتا ہے کہ میڈیا میں گھومتے رہنا، سوشل میڈیا میں یوٹیوب ڈال لیا، دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ سوشل میڈیا میں میرے بیکار گھومنے والا بھی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بیکار کام کر رہا ہے۔ ارے ضرورت کی تم کو کیا چیز ہے، وہ دباؤ، وہ چیز آ جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں نے کیا ڈالا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب دیکھیں گے اچھا آدمی اچھا ڈالے گا، خراب آدمی خراب چیزیں ڈالائے گا، کیا اسے دیکھ لیں گے آپ؟ اس لیے فرماتے ہیں سوشل میڈیا میں بیکار گھومنے والا بھی بیکار کام کرنے والا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں مزے کی بات دیکھیے، وہ یہ کہہ رہا ہے بعض لوگ گوگل ارتھ میں جا کر اسٹریٹ ویو میں جاتے ہیں، گوگل کے اندر چلے جاتے ہیں، ہمارا گھر کہاں ہے، وہ گھر کی وہ محلہ کون سا ہے، اس میں بھی جو گھومتے ہیں یہ بھی بیکار کام کر رہے ہیں۔ وہاں دیکھ لینے سے کیا ہو جائے گا، وہ چمٹی کی طرح نظر آئے گا، تم کو کیا کو پتا چلے گا۔ ضرورت ہے بات کرو، ضرورت ہے کچھ پیغام بھیجو، یہ ہو سکتا ہے دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ فرماتے یہ بھی بیکار کام کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ لکھا ہے کہ جانوروں کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ بھی بیکار کام کرنے والے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ شیر کیسے وہ جو ہے ہرن پر حملہ کرتا ہے، چڑیاں کیسے چہچہائیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ 2 چیزیں اس نے نہیں ذکر کی ہیں۔ غالباً میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فلم دیکھنے والے، اسی طرح ایسی ویسی چیزیں دیکھنے والے، یہ بھی بیکار کام کرنے والوں میں سب سے آگے گویا جھنڈا لہراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ بیکار کام کرنے والے یہ بھی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس موبائل کی وجہ سے بے راہ روی بڑی ہے، جرائم پیشہ جرائم سیکھ رہے ہیں، صحت کو مار پڑ رہا ہے، دماغی بیماریاں آ رہی ہیں۔ کئی لوگ رات میں وقت گزارنے کے واسطے کبھی اسے فون کیا، کبھی اسے فون کیا۔ یہ فون کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں روابط قائم رکھتے ہیں۔ یہ روابط میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں شادی شدہ انسانوں کے لیے بہت بڑے خطرات کا باعث بن جاتی ہے۔
مثلاً کوئی لڑکی کبھی اس سے بھی رابطہ، اس سے بھی رابطہ، اس سے بھی رابطہ، اپنے دوستوں سے، بھائی فرینڈ سے رابطہ کرتی ہے. وہ جب فون شادی ہو کر جاتی ہے، جب وہ لڑکوں کے جب فون آئیں گے تو اس کا شوہر اس کے اوپر شک کرے گا کہ نہیں؟ یہ روابط کی وجہ سے شک و شبہات کے گھیرے میں آ جاتی ہے، ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. شادی شدہ حضرات، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بہت زیادہ روابط رکھ لیتے ہیں اور ان کو فون کر رہے ہیں، ان کو فون کر رہے ہیں، بیوی پریشان، کچھ بھی کام نہیں کر رہے، خالی ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں. اپنی خیریت تو خراب ہو رہی ہے، ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں. دودھ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، خطیبیر لانے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں. سب سے روابط ہیں بیچارے. اور اسی طریقے سے اور لڑکیاں بھی شادی شدہ جو ہو جاتی ہیں، ان کے بھی روابط زیادہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو جب پتا چلتا ہے کہ میں جب آفس چلا جاتا ہوں پورا موبائل مصروف رہتا ہے، میری گھر والی کا فون کرتی رہتی ہیں، تو وہ بیچارہ پریشان. اور غیر شادی شدہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو موبائل لے کر دے دیے ہیں والدین، شک بھی نہیں کرتے کہ کس کے فون آئے ہیں، کیا آئے ہیں. فرماتے ہیں رات کی اندھیری میں 2 بجے بھی اگر لڑکی چاہے تو اپنے عاشق کو فون کر سکتی ہے، اپنے دل کی حالت بیان کر سکتی ہے. اتنا خطرناک ہے یہ موبائل. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے. کئی لوگ بغیر ضرورت کے میسج کر دیتے ہیں، بغیر ضرورت کے مس کال کرتے ہیں، رانگ فون کرتے ہیں. یہ سارا میرے بھائی بزرگ دوستو موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے. مسجد میں رہتا ہے اور وہ آدمی نے فون کیا، بھائی کہاں ہو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بالکل میں ادے گیری کے راستے میں آ رہا ہوں، اب 2 منٹ میں آپ سے ملوں. جھوٹ بول دیتا ہے صاحب. جھوٹ اس میں بولا جا رہا ہے. اسی طرح مذہبی مقامات کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس موبائل کی وجہ سے. آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، بہترین قرات سن رہے ہیں، اچانک ایک آدمی نے اپنے موبائل میں گانا ڈال دیا ہے، کال کے واسطے گانا دھوم دھام سے بج رہا ہے. میرے بھائیوں، سارے نمازیوں کی ایک طرف قرآن کی تلاوت، ایک طرف سے وہ زوردار انداز سے گانا قرآن کی تلاوت کا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ خشوع خضوع ہی ختم ہو جاتا ہے. ہماری نمازوں سے خشوع خضوع اس نے نکال دیا ہے، تلاوت کے اندر سے خشوع خضوع نکال دیا ہے، دعا کے اندر سے خشوع خضوع نکال دیا ہے، مدارس کے اندر خشوع خضوع نکال دیا ہے، خانقاہ کے اندر خشوع خضوع نکال دیا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لیے ہم چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم یہ تہذیب رکھنے والے ہیں. ہمارے اللہ والوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی جنگیں لڑی ہیں، خون پسینہ یہ کیا ہے، اپنی پاک دامنی کو حفاظت کرتے ہوئے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہ بھیک مانگتے ہیں، اپنی اس پاک دامنی کو ساتھ رکھتے ہوئے اس دین کو آئندہ نسل تک پہنچانا ہے. ان کے اندر بھی حیا پیدا کرنا ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ بچے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں، بولنا چاہیے. میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نسل نو کو اس کے نقصانات سے بچانے کی ہم پوری کوشش کرنا ہے. اللہ سے بھی دعا کرنا ہے، اے اللہ، ایک بہت بڑے عجیب و غریب حالات سے ہم گزر رہے ہیں. بچوں کو باقاعدہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو مکتب میں ضرور بھیجیے. کہیں تعلیم ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی ہفتہ وارہ مشورہ، وہاں پر اپنی بچیوں کو بھیجیے، اپنی مستورات کو بھیجیے. گھر میں جو کچھ آپ جمعہ میں سنتے ہیں، مسجد میں تعلیم میں سنتے ہیں، وہ جا کر گھروں میں بولیے، تب ہماری نسل بچ سکتی ہے. ورنہ میرے بھائیوں، یہ نسل جو ہے آئندہ کیا ہوگی، اللہ ہی حافظ ہے. کیسے کیسے حالات ہمارے دیکھ رہے ہیں. فلاں لڑکی فلاں بھائی کے ساتھ چلی گئی، بمن کے ساتھ چلی گئی، بھیڑ کے ساتھ چلی گئی. یہ کیوں؟ یہ ذمہ داری کو نہیں اوڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ داری کو لیں، اس کے نقصانات سے خود بھی بچیں. ہم ایک مہذب لوگ ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے. یہ قرآن و حدیث ہم کو یہ چیزیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. اپنے بچوں کو بھی حفاظت کریں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.